آج تو بہت ہی خبریں ہیں، بہت زیادہ خبریں ہیں، بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک اچھی خبر کہوں گا کہ بنو کے اندر جو سٹ ان ہو رہا تھا، احتجاج ہو رہا تھا، اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، جرگہ ہوا، گورنمنٹ کے بھی لوگ تھے، آرمی کے بھی لوگ تھے، سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور وہاں پہ ایک معاہدہ طے پا گیا، اور اس کے مطابق اب پولیس اور سی ٹی ڈی کو گریٹر پاورز ملیں گی، مین آپریشنز وہ کریں گے، اور صرف ایسے علاقوں میں جو سرحد کے قریب ہیں جہاں پہ ضروری ہے، ناگزیر ہے، وہاں پہ فوج بھی آپریشنز میں انوالو ہوگی۔ لیکن انٹرسٹنگ خبر جو تھی وہ ڈان میں خبر لگی ہوئی تھی، اور اس سے نظر آتا ہے، انہوں نے ڈان کی خبر کہتی ہے کہ وہاں پہ جب یہ معاہدہ کی تقریباً چیزیں طے ہو گئیں تو اس کے بعد کل وہاں پہ گڈ طالبان پکڑے گئے 17-18، اور پولیس نے پکڑے جا کے، اور خوشائن بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ نکلے، ان کو اریسٹ کر کے نکلے، تو علاقے کے لوگوں نے نعرے لگائے پولیس کے حق میں، اور پورا وہاں پہ ایک جشن کی طرح منایا گیا۔ تو یہ بتاتا ہے کہ مسٹرسٹ وہاں یہ بھی تھا کہ ابھی تک گڈ طالبان بیڈ طالبان چل رہا ہے، اور شاید اس جرگے کے بعد اب یہ چیزیں ایک اچھے ٹھہراؤ کی طرف جائیں گی، which is very good development۔ پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبریں ہیں آج۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کا 12 مقدمات میں جو جسمانی ریمانڈ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور کافی لمبی بحث ہوئی، بڑی انٹرسٹنگ بحث ہوئی لائر کے درمیان میں، لائرز کے اور گورنمنٹ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل، ان کی جو تھی گفتگو جج صاحب سے، وہ بڑی تیکھی قسم کی گفتگو تھی، جس میں جج صاحب نے بہت رگڑا ان کو۔ لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ کامنٹ ہے، انہوں نے جب ایک جگہ پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ دیکھیں عمران خان نے یہ بیانیہ بنایا، ٹویٹس پڑھ کے سنائیں، اور ایک مخصوص بیانیہ بنایا گیا، تو obviously وہ May 9 کے ریفرنس سے ہی بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے اشتعال دلایا، تو اس پہ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا جو آپ نے ٹویٹ پڑھا ہے اس سے زیادہ دھمکیاں تو آج کل ججز کو مل رہی ہیں۔ یہ اب آپ کو ری انفورس کرتا ہے کہ ہر لیول پہ کتنا بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے اس جوڈیشری کا ود اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ، اور اس کی ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بہرحال مل رہی ہے۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے آج ایک پٹیشن موو کر دی ہے ٹو دا 3 ممبر بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، کہ آپ فائز عیسیٰ صاحب آئندہ میرے بینچ پہ نہ بیٹھیں۔ اب دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے آج 2 قدم پیچھے ہٹایا الیکشن کمیشن، اور انہوں نے ان 39 ایم این ایز کے نوٹیفیکیشن ڈال دیے ہیں، اور اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیے ہیں، جن لوگوں نے اپنی افیلیشن الیکشن کی نامینیشن پیپرز میں پی ٹی آئی کے ساتھ شو کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپلٹ فیصلہ آیا تھا 8-5 کا، اس میں ایون somebody like جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، جن کی نیوٹرلٹی پہ کسی کو کوئی آج تک کوئی بات نہیں، انگلی نہیں اٹھا سکا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جنہوں نے افیلیشن شو کی ہوئی ہے ان کو آپ ضرور کاؤنٹ کریں ایس پی ٹی آئی ایم این ایس، اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ اس تعداد کے اوپر کیلکولیٹ کریں۔ وہاں سے تو ہو گیا، الیکشن کمیشن بھی پیچھے آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے اور رولنگ الائنس کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ 39 اور جو 41 جن کے اوپر سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اگر اپنی افیلیشن شو کر دیتے ہیں، کاغذات حلفی جمع کروا دیتے ہیں، تو ان کو بھی ایم این اے ٹریٹ کریں یا پی ٹی آئی کے۔ انہوں نے کہا کہ 2 کیٹیگریز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ کی بات مان گیا ہے، کہ مانیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ایک کویسچن مارک ہے جس کے اوپر چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور باقی تو آپ وہی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے شروع میں بیانیے میں سنا بھی، جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جو عمر ایوب صاحب نے آج عمران خان سے مل کے نکلے، تو انہوں نے کچھ باتیں کی جو فوج اور عمران خان کے تعلقات کے بارے میں جو بڑی ہی ایک نئی ڈائریکشن شو کرتا ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے محمد زبیر صاحب نے، فارمر گورنر سندھ، بہت شکریہ زبیر آپ کا۔ مظہر عباس سینئر جرنلسٹ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ ایک تو ذرا یہ سن لیجئے کہ انہوں نے بات کی عمر ایوب سے، دوسرا شاید بڑے عرصے بعد میں نے کسی بھی سینئر پی ٹی آئی لیڈر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف کو سپہ سالار کہہ کے ان اے ریسپیکٹفل وے مخاطب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ جو آج کی باتیں ہیں، کیا یہ کوئی شفٹ ان دا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ہمیں؟ ذرا سنیے کیا کہا انہوں نے۔
عمران خان صاحب کی طرف سے واضح جو میسج ایک ہے جنرل عاصم منیر کے، اور وہ یہ ہے شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے. یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم نکالنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی سپہ سالار جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں. شہباز شریف حکومت، مریم نواز حکومت، ان کے تو چھکے چھوٹ گئے ہیں، یہ ڈوب گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دیا عوام کے سامنے، پی ٹی آئی کے سامنے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس جس طرز پہ ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی. جی زبیر صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ کل ہی میں نے اپنے پروگرام کے اندر کنکلوڈنگ ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک تاثر یہ بن گیا ہے اور گورنمنٹ بڑی ٹیکٹفلی ایک سائٹ پہ بیٹھ گئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ہر معاملے میں فوج کو یا الزام دیا جائے، الزام لگ رہا ہے، یا اس پہ بات آ رہی ہے، اور لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ بڑی سائٹ پہ بیٹھ گئی تھی. آج جو یہ جملہ خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ جب وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور خان صاحب نے کہا آرمی چیف بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے. اب سڈنلی کل تک جو باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ مجھے مروا دیں گے، اگر میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور ہر چیز کے وہاں تھا، آج سڈنلی اتنا پازیٹیو سٹانس، یہ کیا آر وی ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ، کہ آپ کے خیال میں کچھ ہو رہا ہے؟ مالک، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی خاص طور پر عمران خان کی طرف سے ایک تو کنسسٹنسی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ پچھلے دنوں تو ویشسلی اٹیک کر رہے تھے، اب یہ آج بھی اگر آپ سٹیٹمنٹ پوری اگر عمر ایوب کی سنیں تو انہوں نے ایک طرف تو کہا کہ یہ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سپہ سالار بھی کر کے مخاطب کیا، جو ایک بڑا رسپیکٹفلی انہوں نے کہا، اور وچ مینس کہ وہ ان کو ایبزالو کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں بلیم کر رہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کا جس طرز پر ہوئی اس طرز پر نہیں ہونی چاہیے تھی، اس طرز پر نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرز پر اور اس کے کانٹینٹس وہ سارے جو ہیں آئی ایم شیور واز ود دا کنسنٹ اور ود دا ایگریمنٹ آف دی چیف، ایسا مطلب جو میں سمجھتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک یہ جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹانس لیا ہے، اور یہ لینا بھی چاہیے، کیونکہ ان کو حملے کرنے چاہیے پولیٹیکل گورنمنٹ پر. اب اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کتنے دباؤ میں آتی ہے، دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ، چاہے یہ الیکشن میں ریزرو سیٹس کا مسئلہ ہے یا دوسرے ایشوز ہیں. آئی تھنک جو ہدف بنانا چاہیے اور بنانا چاہیے تھا شروع سے، وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح جنرل باجوہ کے تو آپ کے گلے شکوے تھے، اور وہ گلے شکوے اس لیے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی رجیم چینج میں انوالو تھے. تو چلیں جی نومبر 2022 تک تو آپ نے ادھر اٹیک کیا، بٹ اس کے بعد امیڈیٹلی آپ کو توپوں کا رخ جو ہے وہ پی ایم ایل این پی وی پی کی طرف، اپنے سیاسی حریفوں کی طرف کرنا چاہیے تھا. دس از واٹ مائی اسیسمنٹ از. اور اس سے مسائل اتنے نہ بڑھتے جتنے اس وقت ہیں. سو اگر ہو رہا ہے اور کسی وجہ سے ہو رہا ہے، جس بھی وجہ سے ہو رہا ہے، دس از بیٹر not just for PTI but for پاکستان کے ہم جس سٹیج پر آ کے پہنچ گئے ہیں جہاں ایون خواجہ آصف بھی کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اور انہوں نے ہفتہ ہو گیا کہے ہوئے اور کہا تھا کہ اگلے 10 دن میں آپ دیکھ لیں گے. تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این کی بھی پوزیشن کافی ویک ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو آج فیصلہ الیکشن کمیشن کا جو آپ نے ذکر کیا. سو آل از ناٹ ویل ود ان دا گورنمنٹ، اور میرا خیال ہے تھوڑا سا پریشر پنڈی کی طرف سے بھی آیا ہوگا کہ بھائی آپ اس قسم کی باتیں نہ کریں جس سے بالکل آپ ڈس آرڈر ہو جائے اور ایسے لگے کہ جی وی آر موونگ ٹورڈ سم کائنڈ آف ایمرجنسی سچویشن اور سم کائنڈ آف کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک اینڈ سو آن.